الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چاری یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، اور گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گنج بخش نا کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گنج بخشی ہے تیری مشہور داتا، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، گنج بخش فیض عالم، لا کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج پھر جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب فرمائی. دعا ہے رب ذوالجلال احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. اللہ رب العزت جتنے مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ان سب کی کامل بخشش فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. بے اولادوں کو رب نیک اولاد عطا فرمائے. اور اللہ کریم جل شانہ فلسطین و کشمیر، یمن و اردن، بیروت، جہاں جہاں مسلمان ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کو ظالموں سے آزادی عطا فرمائے. عزیز دوستو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا نہ ہونا یہ تصور وہم و گمان کے اندر بھی نہیں کہ رب کہے اور نہ ہو. اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا. اور ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ میرے ایک ایک عمل کی بھی خبر رکھتا ہے. میرا کوئی بھی عمل، میری کوئی بھی خبر اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو یہ یقین رکھ کے کھڑا ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو، میرے سجدے کو، میری عبادت کو، میری ریاضت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ مالک کائنات نے پوری کائنات کو بنایا تو لفظ کن کہہ کے بنایا، اور اس میں کسی انجینئر، کسی آرکیٹیکچر اور کسی بھی بلڈر سے اللہ نے مشورہ نہیں کیا، اللہ نے کن فرمایا اور کائنات کا سارا نقشہ بن گیا۔ کن فرمایا تو پانی بن گیا، کن فرمایا تو مٹی بن گئی، کن فرمایا تو ریت بن گئی۔ اس کے ایک کن کے حکم سے پوری کائنات تخلیق ہو گئی۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی، اور کسی کی جرت نہیں ہے اس کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو سکے۔ سب سے بڑا متکبر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنی شان کے حوالے سے خود فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جبار المتکبر، فرمایا سب سے بڑا متکبر اللہ ہے، اور اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں اکڑ کے کھڑا ہو۔ جس نے اس کے سامنے اکڑنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بے نام و نشان کر دیا، بلکہ قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے اپنے قدرت، اپنی الوہیت کا مرتبہ، اپنی شان لطیفی، شان کریمی، شان رحیمی کا پرتو دکھانے کے لیے مالک نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبی کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو معجزات عطا فرمائے۔ اپنے کسی نبی کو رب کائنات نے لوہا، نبی ہاتھ میں پکڑتا تھا لوہا نرم ہو جاتا۔ آج ہمیں لوہے کو مولڈ کرنے کے لیے اس کو بھٹیوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو پگھالنے کے لیے بھٹی میں ڈال کر پھر اس کا سانچہ کسی اور شکل میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس کے لیے ڈائی کو بناتے ہیں، اس کے لیے کئی کئی اشکال بناتے ہیں، کروڑوں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، پھر جا کر لوہا کی کوئی چیز تیار کرنے کے لیے ایک مشینری تیار ہوتی ہے۔ لیکن رب کائنات نے داؤد علیہ السلام کو یہ قوت عطا کی کہ داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، لوہا پگھل جاتا تھا، اور لوہے کی جو شکل بنانا چاہتے تھے، جو دل میں آتا کہ اس کی تلوار بنانی ہے تو یوں ہاتھ پھیرتے وہ تلوار بن جاتا، زرہ بنانی ہے تو ہاتھ سے اس کو کھینچتے، لوہا جو ہے وہ خود بخود زرہ کی شکل میں بن جاتا تھا۔ جس چیز کو بنانا چاہتے داؤد علیہ السلام ہاتھ لگاتے، اللہ کے حکم سے وہ سارا کچھ بن جاتا تھا۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ کی چاہت میں جب آگ میں وہ ڈالے جا رہے تھے تو جبریل نے آ کے عرض کی کہ اے مالک کے خلیل، اگر آپ حکم دیں تو اس آگ کو میں یہاں سے اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیتا ہوں، دریاؤں میں پھینک دیتا ہوں، آپ کی مدد کرنے کو میں تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ عرض کی سوڑا میں خود آیا ہوں۔ فرمایا مجھے تیری پھر حاجت ہی نہیں ہے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں کس کے نام پر جا رہا ہوں، میں میرا رب جانے یا میں جانوں۔
اور یہ معجزہ عطا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے گلے پر چھری کو نہیں چلنے دیا۔ چھری کو، تیز دھار چھری ہے، ابراہیم علیہ السلام چلانا چاہتے ہیں مگر وہ چھری نہیں چلتی ہے حکم ربی کی وجہ سے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ میں اگر ہم اپنے نبی کا امتحان لینا چاہوں تو تلوار سے زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کروا کے دنیا کو دکھا سکتا ہوں کہ میرے نام پر جس کا جسم 2 ٹکڑے ہو چکا ہے اس کی زبان سے ایک مرتبہ بھی حرف شکوہ شکایت نہیں آیا ہے۔ اور ایک پیغمبر کے گلے کے اوپر تیز دھار باپ کے ہاتھوں چھری نہیں چلنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر، حالات سے آگاہی آپ لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پھونک مارتے تھے تو پرندے زندہ ہو جاتے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، مردے کو ٹھوکر لگا کر قم بسم اللہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کوڑی کے مریض پر ہاتھ لگاتے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے کہ ایک ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں، وہ کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی درخت بن جاتا ہے، کبھی تلوار بن جاتا ہے، کبھی وہ ٹیک لگانے کے کام آتا ہے، کبھی وہ تکیہ بن جاتا ہے، کبھی اس دریاؤں کے اندر راستہ دینے کے لیے وہ ایک برج بن جاتا ہے۔ اللہ نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، میرے اور آپ کے نبی کی جلوہ گری ہوئی، میرے اور آپ کے آقا کی کائنات پہ جلوہ گری ہوئی تو رب نے کہا اے حبیبہ ایک نہیں، آپ کے سر کے بال بھی معجزہ ہے، آپ کے سر کے بال بھی، آپ کے مشتہائے مبارک بھی معجزہ ہیں۔ فرمایا سر کے بال بھی معجزہ ہیں، آپ کی انگلیاں بھی معجزہ ہیں، آپ کے ہاتھ بھی معجزہ ہیں، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ ہم نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ پتہ چلے پیدا ہونے والے اتنی طاقتوں کے حامل ہیں تو پیدا کرنے والا رب کتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ اللہ نے نبیوں کو جو طاقتیں عطا فرمائی، نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے، ان نبیوں کی معجزات کی وجہ سے اقوام عالم کے انسانوں کو خبر ہوئی کہ جس نے پیدا کیا ہے اس مالک کی شان کریمی کیا ہوگی۔ اگر پیدا ہونے والا مردے کو زندہ کر سکتا ہے، پیدا ہونے والے کے لیے آگ گل و گلزار ہو سکتی ہے، پیدا ہونے والے کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، پیدا ہونے والے کی انگلی میں اتنی طاقت کے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، پیدا ہونے والے کی عظمت یہ ہے کہ درخت جھک کر سلام پڑھ سکتے ہیں، پتھر جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، درخت اگر بنجر ہو تو اس پر پھل اگاتے ہیں، زمین بنجر ہو اس پر سبزہ اگاتا ہے۔ اگر پیدا ہونے والے رب کے نبی کی یہ شان ہے تو جس رب نے پیدا کیا اس مالک کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ اللہ نے ہر نبی کو اگر طاقت دی ہے تو اپنا آپ منوانے کے لیے طاقت دی ہے، اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے طاقت دی ہے۔ ابو جہل ٹینکر لے کے آتا ہے، کبھی ڈبیا لے کے آتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ ہمارے آپ صنم قدے میں چلیں، کبھی بھی کہتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کبھی کسی یہودی کو بھیج کے کہتا ہے یہ درخت آپ کو گواہی دے، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں۔ جب میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر سب سے اعلیٰ منصب پر دکھائی دیتے ہیں کہ درخت بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں، چاند بھی آپ کی گواہی دیتا ہے، مٹھی میں بند کینکر بھی آپ پر کلمہ پڑھتے ہیں، تو مکے کے کافر کہتے ہیں ارے پیدا ہونے والا محمد اتنا عظیم ہے تو پیدا کرنے والا رب کتنا کریم ہوگا۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کن تم، فرمایا کہ تم اس لیے جا رہے ہو کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو۔
बुराई से मना करो, नेकी का क्या दो, हुक्म दो। लेकिन जब मेरी और आपकी बारी आती है, उम्मत मुहम्मदिया की बारी आती है, उन लोगों की बारी आती है जिन पर अल्लाह करम की बारिश फरमाता है और उनकी जुबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जारी फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि तुमने कलमा पढ़ लिया। किसका कलमा पढ़ा? उसका जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया है, जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया है। और मेरे नबी का वसफ और शान क्या है? कायनात में जितने भी नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहो। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहो। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह कहो। ईसा अलैहिस्सलाम आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह कहो। लेकिन जब मेरे और आपके आका आए, फरमाया कि महबूब यूं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और साथ ये कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। महबूबा जहां पे रसालत का ऐलान करो, वहां मेरी उलूहियत का ऐलान भी करो, और ये बताओ कि रब का शरीक कोई नहीं है, वो अकेला है, वो तन्हा है, वो बुजुर्ग व बरतर है, वो आला है, वो अजीम है, वो अकबर है, वो मुखबर है, वो सबसे बुलंदी वाला है। महबूब आप कह दो, और किस अंदाज में कहो? ये ना कहो मुझे कहा गया तो मैं कह रहा हूं, यूं कहो कि मैं देख के आया हो तो बता रहा हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस या आज़म दस्तगीर। किसी नबी ने ये नहीं कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है। हम गवाही देते हैं, कहा हमें हुक्म हुआ है, हमें हुक्म हुआ कि कहो रब एक है। लेकिन मेरे और तेरे प्यारे आका ने कहा अशहदु, मैं गवाही देता हूं। मैं, इसका मतलब क्या है? गवाही तो वही देता है जिसने देखा हो, गवाह तो वही होता है जिसने देखा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की कोशिश की, आज की मालिक का रब्बी आरनी दिखा दे, तो मैं लन तरानी नहीं देख सकता। एक तजल्ली कोहे तूर पे पड़ती है, तूर को जलाकर शर्मा बना देती है। लेकिन रब ने कहा ऐ मूसा ने तू देखे ना, तेरी आंख देखे, मुझको देखे तो मोहम्मद की जात देखे। और महबूब को बुलाया कहां पर? लामका पे। कहां पे बुलाया? कहां पे बुलाया? लामका पे। क्योंकि फरमाया महबूब दुनिया की किसी चीज किसी मकाम पर बुलाकर मैं तुझे अपना आप दिखाऊं तो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक तूर पर तजल्ली का करोड़वां हिस्सा डाला, वो तूर जलकर सुरमा हो गया। अगर मुझे मैंने अपना आप पूरा का पूरा दिखा दिया तुझे, मक्का के अंदर दिखाया, मदीना के अंदर दिखाया, हिरा पे दिखाया, तौर पे दिखाया, या जबल शाह पे दिखाया, या किसी मकाम पर बुलाकर तुझे अपना आप दिखाया, महबूबा दुनिया जलकर राख हो जाएगी। तुझे उस मकाम पर बुलाऊंगा तो तेरी ताकत को और तेरी जिस्मानी कुव्वत को बर्दाश्त करने वाला मकाम होगा। कहां पर? मैं जहां मकान नहीं होगा अल्लाह मकाम पे बुलाऊंगा, वहां जहां पर मकान। फरमाया तुम्हें कहीं जाने के लिए मकान की जरूरत है। कहीं जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? अब आप यहां से कहीं मंजिल पे जा रहे हो और मंजिल आपको बताई जाए, जब सफर शुरू हो बताया जाए ऐसे मकाम पे जा रहे हो जहां मकान नहीं है, जहां मकान तन्हाई तन्हाई है, इंसान वहशत में आ जाता है। वहशत में आप सफर कर रहे हो, रास्ते में कहीं जंगल का सफर हो, शहरा का सफर हो, चोलिस्तान का सफर हो, गाड़ी खराब हो जाए और वक्त भी रात का हो, तो आपकी तबीयत पर कैसा गुजरेगा, कैसी वहशत महसूस होगी? क्योंकि आप मकान के आदी हैं, आप शहरों के आदी हैं, आप इंसानों के आदी हैं, आप मकीनों के आदी हैं। लेकिन महबूब को रब ने बुलाया, फरमाया महबूब
آپ مکا کے بھی عادی ہیں، لامکا کے بھی عادی ہیں، زمین کے بھی عادی ہیں، آسمانوں کے بھی عادی ہیں، جنت کے بھی عادی ہے، عرش کے بھی عادی ہے، سدرہ کے بھی عادی ہے۔ کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں تم جا کر تنہا نہ رک سکو، وہاں میرا حبیب جا کر مجھ سے کلام کرتا ہے، وہاں میرا حبیب جا کر مجھ سے، رب نے لامکا پر بلا کر محبوب کو اپنا آپ دکھایا، اپنا آپ دکھایا، پورے کا پورا دکھایا، شان قدرت کے مطابق دکھایا، اور محبوب نے کائنات والوں کو آ کے بتایا، لوگو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں دیکھ کے آیا ہوں میرا رب ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں میرا رب وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا رب ہے جس نے پوری کائنات کی نظام ہستی کو چلا رکھا ہے۔ اور لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں رب نے دلیل بھی مجھ مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، زمین کی دولت پاؤ گے، زمین کی ملے گی، آسمانوں کی مانگو گے، آسمانوں کی ملے گی، خبر پوچھنا چاہتے ہو، مدینے کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں، مکے کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں، زمین کے اوپر کی خبر میں تمہیں دیتا ہوں، قبر کے جہان کی خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں، حشر کے مقام کی خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ، یا علی یا غوث یا اعظم دست، فرمایا جہاں جہاں کی خبر طلب کرو گے میں تمہیں دوں گا۔ کائنات حیران ہو گئی، روئے عالم پر بسنے والے چرند پرند حیران ہو گئے کہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ بھوک لگتی ہے لوگوں کو، در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، سونا بھوک لگی ہے، 2 بندوں کا کھانا ہوتا ہے، 4400 بندہ کھا کے چلا جاتا ہے۔ پیاس لگتی ہے لوگوں کو، دروازہ مصطفیٰ پہ آتے ہیں، سونا پیاس لگی ہے، ان کو مشتہائے مبارک ایک پیالے میں رکھتے ہیں، 1400 کا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، کھجور کی طلب ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو حیثم ابن حیان کے گھر میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کھجور اتار کے لاؤ، عرض کی سوڑھا خزاں کا موسم ہے، ساون کا موسم نہیں، خشک کھجور ہے، کئی سال سے خشک ہو چکی ہے، تو میں جاؤ اس کا میرا پیغام سناؤ۔ وہ کھجور ہری بھری بھی ہو جاتی ہے، کھجوریں بھی لگ جاتی ہے، خود بھی میرے ماہی کھاتے ہیں، غلاموں کو بھی کھلاتے ہیں، اتنی عظیم المرتبہ شان ہے۔ رب کائنات نے کہا کہ نبی کے معجزے دیکھ کر جان لو، جس نے نبی کو کمال دے کے بھیجا ہے وہ رب کتنے کمال والا ہوگا، وہ اللہ کتنے کمال والا ہوگا۔ پھر جس نے کلمہ پڑھا پاک نبی کا، جس نے کلمہ پڑھا پاک نبی کا، فرمایا ہے محبوب جو تجھے دیکھے، جو تجھے دیکھے، جو تجھے دیکھے، جو تجھے دیکھے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس کی شان کیا ہوگی، جس نے محبوب کو دیکھا اس کی شان کیا ہوگی۔ میں محبوب جو تجھے دیکھے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ عرض کی مالکہ دیکھنے کی تو کئی صورتیں ہیں، کوئی مجھے دیکھے گا خیال کے اندر، کوئی مجھے دیکھے گا خواب کے اندر، کوئی مجھے دیکھے گا مکے کے اندر، کوئی مجھے دیکھے گا مدینے کے اندر، کوئی مجھے دیکھے گا بدر کے اندر، کوئی مجھے دیکھے گا احد کے اندر، کوئی دیکھے گا تبوک کے اندر، کوئی دیکھے گا خیبر کے اندر۔ مالکہ دیکھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ رب نے کہا حبیبہ جیسے بھی کلمہ پڑھنے والا تجھے دیکھے، چاہے وہ جاگتے ہوئے دیکھے یا خواب میں دیکھے، محبوبہ جو تجھے دیکھے گا جہنم حرام ہو جائے گی۔ جیسے بھی دیکھے گا، یہ تو ماہی کی مرضی ہے نا، کسی کو بلا کے دکھا دیتے ہیں، کسی کو خوابوں میں آ کے جلوہ دکھاتے ہیں، کسی سے محبت کا انداز یہ ہے
مدینے میں بلاتے فرماتا رج رج کے میرا روزہ دیکھو، رج رج کے میرا روزہ دیکھو۔ اور کملی والے کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے میرے دربار کو دیکھا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قبر کو دیکھ کے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھے میں گنبد کو دیکھ کے جا رہا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ میں سنہری جالیوں کو دیکھ کے جا رہا ہوں۔ ارے عاشق ہو نبی کا، دیوانہ ہو نبی کا، امتی ہو نبی کا، جب بھی مائی کا روزہ دیکھے یہ تصور کرے کہ میں روزہ نہیں روزے والے کو دیکھ کے جا رہا ہوں، روزہ نہیں میں روزے والے کو دیکھ کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا رب کائنات نے اے حبیب جو تجھے دیکھے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جہنم کی آگ اس پر کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے میں خطاب دے رہا ہوں۔ کیا خطاب ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب لوگوں میں تم سب سے زیادہ چنگے ہو، تم سب سے زیادہ بہترین ہو، تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، تم سب سے زیادہ اعلیٰ کردار کے مالک ہو، تم سب سے زیادہ اعلیٰ اوصاف کے مالک ہو۔ کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے سب سے اعلیٰ نبی کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، سب سے اعلیٰ نبی کا کلمہ جو، فرمایا اور تمہارے وصف کیا ہے؟ تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اس لیے تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو۔ مالکہ یہ تو بتا پہلے بھی تو جو لوگ آتے تھے وہ اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے تھے، ہمارے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ ہمارے سروں پر تم نے بہترین ہونے کا خطاب رکھا ہے، اچھا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ پہلے جو آئے تھے ان کی قسمت یہ تھی کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے، گناہ کرتے تھے، ان کو سزا وہی ملتی تھی، غلطی کرتے تھے ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، نافرمانی کرتے تھے ان کے دروازوں پر صبح لکھ دیا جاتا تھا، اگر میری بارگاہ کی کوئی حکم عدولی کرتے ان کی پیشانیوں پر میں لکھ کر دنیا کے سامنے ذلیل کرتا تھا۔ لیکن تمہاری قسمت اس لیے اچھی ہے تم اس کے دور میں آئے ہو، اس کے زمانے میں آئے ہو، اس کی نبوت میں آئے ہو، اس کی رسالت میں آئے ہو، جس محبوب سے میں نے وعدہ کر لیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیبہ ہو تیرا کلمہ پڑھنے والا گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جیسا بھی ہوگا جب تک تو ان میں رہے گا انہیں عذاب نہیں دوں گا، انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ لجپال کے ہاتھ میں جو ہاتھ ہے کہن لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پھڑ دے انہوں، جندی باں پھڑ دے انہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پر بڑا غور کیا، بڑا غور کیا۔ میں نے کہا مالکہ پہلے تم نے موسیٰ کی قوم سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار ہفتے کے دن یوم السبت سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، 5ویں رکوع کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیوں نہیں کرنا؟ مچھلیوں نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں کناروں پر ہوتی ہیں، آج بھی جا کے دیکھ لیں، دریاؤں میں دیکھے، سمندروں میں دیکھے، یا پانی کے تالابوں کے اندر بھی جہاں پالی جاتے ہیں وہاں بھی دیکھ لو، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے کناروں پر آتی، خوشیاں مناتی، تو شکاری آتے، جال ڈالتے، پکڑ کے لے جاتے۔ مچھلیاں اس کی مالکہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہے، ہم ہفتے کے ہفتے عید مناتی ہیں، اے مالکہ مہربانی کر، تو نے ہمیں یوم السبت میں تخلیق فرمایا،
हम तेरे शुक्र का अदा करने के लिए किनारे पे आती हैं और हमें ये पकड़ के ले जाते हैं। रब ने कहा अच्छा, यहूदियों से कहा कि तुमने मछली का शिकार हफ्ते को नहीं करना। अब उन्होंने हीला क्या इख्तियार किया कि या अल्लाह ठीक है हफ्ते को शिकार नहीं करेंगे। हीला ये किया कि दरियाए नील के किनारे बड़ी बड़ी खालें खोद दी उन्होंने और आगे गड्ढे बना दिए कि जैसे लहरें तेज होंगी मछली किनारे पे आएगी, लहरें तेज होंगी, मछली लहरों के साथ आएगी खालों में, खालों से गुजरते हुए नीचे गहराई घड़ों में आकर फंस जाएंगी। इतवार वाले दिन हम उनको यहां से निकाल लेंगे। हीला साजी की। क्या किया? हीला साजी। जैसे हम हीला साजी करते हैं, हम करते हैं कि नहीं करते? दसो दसो। मैं आपको एक मसला बता के आगे चलना चाहूंगा। हीला हम किस में करते हैं? मिसाल के तौर पर गिरवी चीज लेना देना दोनों तरह से जायज है, दोनों तरह से जायज है। कैसे? मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मैंने गुलाम अब्बास साहब से कहा कि मियां गुलाम अब्बास मुझे 10 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दे दें। इनका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मुझे जानते नहीं थे, तो मैंने ये 100 रुपए का डब्बा है, मैं डब्बा इनके पास अमानतन रखवा दिया कि ये अमानत मेरी रख लें, 10 रुपए दे दें। जब 10 होंगे तो मैं ये वापस लेके आपको 10 आपके लौटा दूंगा। ये मैंने चीज गिरोह रख दी, ये मैं चीज गिरोह, मैं राहिन हो गया, ये मुर्तहन हो गए। अब आगे जब डब्बा दिया तो इन्होंने इस डब्बे से फायदा उठाना शुरू कर दिया, टिश्यू निकालने शुरू कर दिए या आगे शेयर आउट करने शुरू कर दिए। फायदा जितना भी इस डब्बे से ये उठाएंगे तो ये सूद बनता जाएगा। ये क्या बनता जाएगा? सूद बनता जाएगा। ऐसे ही हम मकान बड़े शौक से लेते हैं, 2, 4, 10 लाख रुपया जेब इन्हों किसी पास लाना चाहिए। हम गिरवी पे मकान खरीद लेते हैं, ले लेते हैं गिरवी पे मकान, आगे उसके रेंट आउट करते हैं, उसका किराया हम खाते रहते हैं। 2 साल के बाद वो हमारे जो पैसे हमें वापस मिल जाते हैं एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। हम वो पैसे अपने इस्तेमाल, वापस हमारे पैसे आ गए 10 लाख रुपए वापस, और 2 सालों में 5 लाख हम उस पर कमा भी चुके होते हैं। वो जो 5 लाख हमने हीला किया ना, वो 5 लाख हमारा सूद में है। हमने भी आज यहूदियों जैसे हीले करने शुरू कर दिए, लेकिन वो मालिक बेपरवाह है, वो हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ रहा। ये जो 5 लाख हमने लिया, हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखे ना, वो उसने भी तो हमारे पैसे इस्तेमाल किए ना, उसने तो मजबूरी के तहत पैसे लिए। तुम ना देते पैसे उसको, ना चीज देते उसकी, अगर तुमने उसकी चीज इस्तेमाल की है। और एक और यहां पर सिस्टम चल पड़ा है कि जब मैंने गिरवी पे मकान लिया है और तय कर लिया है 2000, 3000, 7 महीने का किराया देता रहूंगा। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप साहिब अक्ल दानिश बैठे हैं, समझदार बंदे बैठे हैं। क्या 5 मरले का मकान आपने 10 लाख में लिया या 20 लाख में दिया और उसका किराया आपने मालिक से 3000 रुपये तय किया या 5000 तय किया, क्या उसका रियल किराया जो मानवी है, क्या वो किराया उतना ही बनता है उस मकान का? आगे आप 50,000 रुपये रेंट पे चढ़ा के 5,000 निकाल के कहते 45,000 तो मैंने बचता पिया है। ये जो हम हीला साजी करते हैं, ये सारे पैसे सूद में शुमार होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया? हीला साजी की। इतवार वाले दिन मछलियां पकड़ी। अल्लाह ने कहा अच्छा तुमने मेरी नाफरमानी, कुल नालहुम कूनू क़िरदतन खासीन, जाओ सारे के सारे बंदर और खंजीर हो जाओ। रात तो काम सोई थी इंसानी सूरत में, चमकते दमकते सोने चेहरे, 60 फुट जिनके कद, 70 फुट जिनके कद, 80 फुट जिनके कद, लंबे लंबे कदों वाले, मजबूत इमारतों वाले, पहाड़ों में इमारतें हैं। रात को सोए थे इंसानी शक्ल में, सुबह हो गई, दिन चढ़ गया। मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए कि बंदा बशर नहीं है, ना दुकान कोई खुली है, ना बाजार में रौनक है, ना कोई कलीसे में आया, ना कोई बाहर आया, ना किसी की आवाज आई। मखलूक किधर गई?
جو بھی دروازہ کھولا جاتا اندر سے باندر ہی نکلتے تھے، باندر نکلتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے ان کو منع کیا تھا، انہوں نے میری نافرمانی کیوں کی ہے؟ آج ہم ایک دن میں رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر مالک ہماری صورت نہیں بگاڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیبہ مجھے ان کا کردار نہیں، مجھے چہرہ یار نظر آتا ہے۔ محبوب دنیا میں ہمارے بیچ ہے، ہم پر عذاب نہیں۔ انشاءاللہ قبر کے اندر بھی کمنے والے جب جلوہ دکھائیں گے تو محبوب تو ہمارے اندر حشر کے میدان میں آقا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، محبوب کا چہرہ دیکھے گا، گناہگاروں پر کرم فرما ہی دے گا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ نبیوں کو اس لیے میں نے پرموش فرمایا تاکہ نبیوں کا معجزہ دے کر مخلوق کو خبر ہو کہ اللہ کتنا عظیم ہے۔ پھر انبیاء کے بعد انبیاءوں کی امت میں اللہ نے ولی پیدا فرمائے۔ کون پیدا فرمائے؟ ولی پیدا فرمائے۔ ولیوں میں کرامت رکھی، کرامت رکھی۔ اور کرامت کو کیوں رکھی؟ تاکہ اس وقت کے لوگ اولیاء کی کرامت کو دیکھ کر، یہ کرامت نہیں ہے گھوڑے نچانا، بھانگ چرس پینا کرامت نہیں، نہ اہل سنت کے ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کر تماشا کرنے والے یہ ہمارے اہل سنت کے افراد نہیں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ فقیری کی لائن نہیں۔ فقیری کس کو کہتے ہیں؟ جمعے کا دن ہے، غوث اعظم جیلانی، قطب الربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی الگیلانی، سید نجیب الطرفین۔ سید نجیب الطرفین، ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر والد سید ہو، والدہ غیر سید ہو، سید زادہ نے کسی غیر کے گفت میں، کسی غیر کے خاندان میں نکاح کر لیا تو کیا ان میں پیدا ہونے والا بچہ سید کہلائے گا یا ماں کی برادری کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے باپ کے نطفے سے اولاد کو قرار دیا ہے، اولاد کی بنیاد باپ کے نطفے سے ہے، تو غیر سید عورت ہو، سید مرد ہو، ان کی ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ سید ہی کہلائے گی۔ وہ کون کہلائیں گے؟ لیکن غوث اعظم جیلانی کے ابا جان بھی سید ہے، اماں جان بھی سید ہے۔ آپ نے جمعہ کی تیاری کی اپنے گھر میں، جمعہ کی تیاری کی، خوشبو لگائی، لباس پہنا، باہر نکلے جمعہ پڑھانے کے لیے، تشریف لا رہے ہیں جمعہ المبارک کے لیے اپنی مسجد میں۔ راستے میں دیکھا کہ بادشاہوں، جو وقت کا بادشاہ ہے، اس کے سپاہی اس کے لیے 3 مٹکے شراب کے بنا کے لے جا رہے ہیں اور بدبو آ رہی ہے شراب سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خوشبو مہک دیکھی، فرمایا کیا لے کے جا رہے ہو؟ عرض کی شراب ہے۔ فرمایا رکو یہاں پر۔ وہ سوار دوڑ لگانا شروع ہو گئے اور تیز چلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ان کی سواریوں سے کہا وقف وقفنا، رک جاؤ یہاں پر۔ ساری کی ساری سواریاں وہیں پر رک گئی، ایسے جیسے پتھر کی مورتیاں ہوں۔ جب سواروں نے دیکھا کہ اس مرتے کلندر کی آواز پر سواریاں رک گئی ہیں، خوف سے ان کے جسم بھی ساکر اور جامد ہو گئے، شل ہو گئے، بازو ان کے بالکل ختم، بریک لگ گئی، بریک اپ ہو گیا، جیسے ان کے بازوؤں پر فالج کا اٹیک ہو چکا ہو۔ ان کی ٹانگیں خوف کی وجہ سے کانپنا شروع ہو گئی، بے جان ہو گئی۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں توبہ کرو، توبہ کرو۔ انہوں نے فوری توبہ کی۔ توبہ جیسے ہی انہوں نے کی، اللہ نے سواریاں بھی ٹھیک کر دی، سواروں کو بھی ٹھیک کر دیا۔ فرمایا اب دیکھو ان مٹکوں کے اندر کیا ہے۔ جب مٹکوں میں دیکھا شراب کی بجائے شربت موجود تھا اور خوشبو آ رہی تھی سیب کے سرکے کی۔ حضور غوث اعظم جیلانی کو وہ دیکھ کر کہتے ہیں حضور یہ تو بتائیے یہ کمال کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یہ کمال آمینہ کے لال سے آیا ہے۔ فرمایا ان میں کمال کہاں سے آیا؟ فرمایا پروردگار سے آیا ہے۔ اللہ ولیوں کو کرامت اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ نبیوں کی شان کا اظہار ہو
کہ امتی اتنی شان والا ہے تو جس کا اس نے کلمہ پڑھا وہ نبی کتنی شان والا ہوگا۔ اور نبی کو معجزہ اس لیے رب عطا فرماتا ہے تاکہ دنیا کو خبر ہو نبی اتنی شان والا ہے تو جس رب نے نبی کو پیدا فرمایا وہ رب کتنی شان والا ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیوٹی ہمارے اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے نفس کو اس بات کی دعوت دیں۔ قرآن کہتا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا ہے؟ خود ٹیڑے میڑے ہو کے چلتے ہو اور لوگوں سے کہتے سیدھی راہ پر چلو۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، یہ آخری بات کرنے لگا ہوں، شاید جمعے کی یہ بات ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لے آئے۔ سرکار کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے، پکی ٹھکی حدیث ہے، صحیح مسلم و بخاری کے اندر موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے؟ فرمایا بندہ نماز پڑھے اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ روزہ رکھے اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ صدقہ خیرات کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ حج ادا کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، راستے پر پڑا کینکر بندہ ہٹا دیتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، پیاسے کو بندہ پانی پلاتا ہے اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، بھوکے کو کھانے کھلا دیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، یتیم کو سینے سے لگاتا ہے رب اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن مالک سب سے زیادہ خوش اس بندے سے ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ گھر میں بیوی اور بچے آپ کے بھوکے رہے اور باہر آپ خیرات کرتے رہے، گھر کے افراد ننگے بدن ہوں، باہر آپ لباس تقسیم کر رہے ہو، باہر آپ سخی بنے ہیں اور گھر کی خبر نہیں ہے۔ کملی والے فرماتے ہیں جس نے اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا خیال رکھا اللہ اسے اتنا راضی ہوتا ہے، فرمایا پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی بخیلی آ چکی ہے کہ ہمیں گھر کی خبر نہیں ہوتی، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہیں، بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ہم یاروں دوستوں کے اندر پارٹیاں، دعوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا الٹل بازی، وہاں تعریفیں ہوتی ہیں، جی چودھری صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب بڑے سخی ہے، بڑے دل کے کھلے ہیں، بڑے جنابی ہیں، لیکن گھر کا حال یہ ہوتا ہے کہ کئی کئی دنوں سے بچوں نے گوشت کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا۔ تو عزیز دوستو، اس بات کو مد نظر کیے پہلے اپنے گھرانے کو خوشحال کیجئے، پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر باہر کو بھی خوشحال کر دے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد بڑی 11ویں شریف کا اہتمام ہے۔